بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو BNS فوڈ کورٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے مزیدار سے زردہ کی ریسیپی لے کر آیا ہوں۔ اکثر زردہ بناتے ہوئے یہ شکایت ہوتی ہے کہ چاول سخت ہو جاتے ہیں اور کھلے کھلے بالکل نہیں پکتے، تو زردہ کے متعلق ایسی تمام شکایات دور ہونے والی ہیں۔ بس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو کر لیجئے سبسکرائب۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول کو بوائل کرنے کے لیے ایک برتن میں زیادہ سا پانی لیں گے۔ پانی جب بوائل ہونا شروع ہو جائے تو شامل کریں گے 3 سے 4 عدد سبز الائچیاں، 2 ٹکڑے دار چینی، 1 تیز پات، 1 ٹی اسپون یلو فوڈ کلر۔ اس پوائنٹ پر ہم کلر ڈائریکٹ ہی ایڈ کریں گے، مطلب گولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 کپ سلا چاولوں کو 30 سے 40 منٹ پہلے بھگو کے رکھ لیا تھا۔ چاول کا پانی گرا کے دھو کے اس میں شامل کر لیں گے۔ ساتھ ہی ہم ہلا لیں گے تاکہ جو کلر ہم نے ڈالا تھا وہ سارے چاولوں کے ساتھ ایک جیسا لگ جائے۔ چاول کو ہم بوائل کر لیں گے اور 90 سے 95% تک ان کو گلا لیں گے۔ جب تک چاول بوائل ہو رہے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ الحمدللہ چاول بوائل ہو چکے ہیں، آپ اس طرح دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کتنے گلے ہیں۔ یہ سارا پانی گرا کے چاول ہم نکال لیں گے۔ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف۔ ہاف کپ گھی لیں گے اور اس میں شامل کریں گے 4 سے 5 عدد سبز الائچیاں۔ گھی کو میلٹ کر لیں گے۔ اب شامل کریں گے 2.5 کپ چینی۔ چینی کو گھی میں اچھے سے ہلا لیں گے، نہیں تو چینی تہہ کے ساتھ اور سائڈ کے ساتھ چپک جائے گی اور آپس میں بھی جڑ کے ایک ساتھ اکٹھی ہو جائے گی۔ اب شامل کریں گے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ، تقریباً 3/4 کپ دودھ۔ اب دودھ کے ساتھ چینی کو میلٹ کریں گے۔ آنچ میڈیم لو رکھیں گے تاکہ اچھی سی چاشنی تیار ہو جائے۔ اگر آپ نے فلیم ہائی رکھا تو دودھ سارا ایواپوریٹ ہو جائے گا۔ الحمدللہ ساری چینی میلٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کٹا ہوا ناریل، 12 سے 14 عدد چوہارے۔ چوہاروں کو میں نے 40 منٹ نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائیں، پھر درمیان سے کٹ کر کے گٹلی نکال لی تھی۔ 1 سے 2 منٹ اس کو ڈرائی فروٹس کے ساتھ مزید پکائیں گے۔ چاول کو ہم نے بوائل کر کے سارا پانی نچوڑ لیا تھا۔ یہ بالکل خشک چاول ہیں، اب ان کو ہم شامل کر دیں گے۔ چاول کو اچھے سے نچوڑ کے شامل کریں، نہیں تو چاول جڑ جائیں گے۔ اب ان کو اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ ساری چاشنی اس کے ساتھ لگ جائے۔ اب فلیم کو ہائی کر لینا ہے اور بہت زیادہ چاشنی کے اندر چاول کو نہیں پکانا، نہیں تو چاول سخت ہو جائیں گے۔ اکثر یہاں غلطی ہو جاتی ہے، لو فلیم پر چاول کو یہاں زیادہ پکایا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ہائی فلیم پر پہلا بوائل آنے تک ہی صرف ہم پکائیں گے۔ الحمدللہ دیکھیے بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس پوائنٹ پر کچھ ڈرائی فروٹس شامل کریں گے۔ ہاف کپ کشمش، جن کو میں نے پہلے 15 منٹ پانی میں بھگو کے رکھا تھا۔ 12 سے 14 عدد بادام، جن کو میں نے نیم گرم پانی میں 40 منٹ بھگو کے رکھ لیا تھا اور ان کے چھلکے بھی اتار لیے تھے۔ تھوڑے سے ناریل اور چوہارے شامل کریں گے، ہم نے پہلے بھی شامل کیے ہیں، میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے۔ اس میں پانی خشک ہو کے تقریباً 10% رہ گیا ہے۔ اب ہم 30 منٹس کے لیے اس کو دم لگا لیں گے۔ 30 منٹ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست چاول بنے ہیں، بالکل کھلا کھلا ایک ایک چاول الگ ہے۔ اب جلدی سے ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ڈش آؤٹ میں نے کر لیے ہیں اور میں نے چمچم اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کیا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی لاجواب تیار ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ چاول بالکل کھلے کھلے ہیں، ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی جڑے ہیں۔ ماشاءاللہ کلر بھی بالکل پرفیکٹ ہے، نہ ہی بہت زیادہ ڈارک ہیں اور نہ ہی بہت لائٹ۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کر لیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے اس زردہ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مزیدار ہیں، بہت ہی لذیذ ہیں۔ الحمدللہ میٹھا بالکل بیلنس ہے، چاول بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوئے، سافٹ ہیں، فلیورفل ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔